السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور یہ 76 ڈیزائن کا کام جاری ہے۔ ابھی برش کاری ہونے جا رہا ہے اس کا۔ ابھی میں اس رمبی کو پانی میں ڈبونے کے ساتھ کام کرتا ہوں، کیونکہ پیر آسانی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر اس کو پانی کے ساتھ نہ چلایا جائے تو پیر سخت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پانی کے ساتھ چلانا لازمی ہے۔ تھوڑا سا آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اس طریقے سے یہ کاٹتا ہے۔ یہ 76 ڈیزائن ہے۔ ابھی اس کا یہ سول سلائی ہونے جا رہا ہے۔ یہ سلائی ہاتھوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس کام کم ہو۔ ہمارا کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اس لیے اس کو مشین کے پاس لے کر آتے ہیں اور مشین کے ساتھ اس کا یہ سول سلائی ہم کرواتے ہیں۔ ابھی یہ 76 ڈیزائن کا اپر لکیر ہونے جا رہا ہے۔ یہ سارا کام ہم پہلے کرتے ہیں، سول کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اوپر حصہ جو ہوتا ہے اپر، اس کی لکیر ہم کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا کٹائی ہوتا ہے۔ ابھی جو یہ لکیر ہونے جا رہا ہے اسے اپر کہتے ہیں، اور یہ اپل ایک چپل میں 2 لگتے ہیں اور 2 چپل میں 4 لگتے ہیں، یعنی ایک جوڑے میں 4 اپر لگتے ہیں، اور 2 ایک سیٹ کا ہوتا ہے اور 2 دوسرے سیٹ کا ہوتا ہے۔ ابھی یہ کٹائی ہونے جا رہا ہے۔ 76 ڈیزائن کا جو اپر ہے اس کے لیے یہ کٹائی ہونے جا رہا ہے۔ ابھی اس کو اس طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ اس کا گوشگ ہے، یہ بھی اس میں لگتا ہے۔ یہ بھی ایک جوڑے میں 4 دانے لگتا ہے، اور یہ اس کا آگے کا چھڑیاں ہے، یہ ایک جوڑے میں 2 لگتا ہے، ایک چپل میں 1 اور دوسرے میں 1، یعنی ایک جوڑے میں 2 لگتا ہے۔ یہ اپر کا کٹائی ہونے جا رہا ہے۔ یہ 76 ڈیزائن کے لیے ہے۔ یہ سب کام ہم کرواتے ہیں، کٹائی وغیرہ چڑیا سول ہم کا نے اور لکیر اپر کیا کا۔ ہے یہ اس کا اس پیچھے والا طریقے چھڑیاں سے۔ ہے، آپ کے جو ساتھ ابھی جو یہ بھی میٹیریل ہوتا لکیر ہے، ہو چکا ہے، جیسا بھی آپ اور لکیر اس کا کرنا بھی چاہتے کٹائی ہو، ہوگا یہ اس کا اس ڈیزائن ہے۔ طریقے سے، اور اس کا یہ اور اندازہ ہے۔ ایک اس سائڈ پر لکیر ہوتا یہ ہے ایک اور ایک چپل اس میں سائڈ 2 پر لگتے ہیں، لکیر ہوگا، ایک جوڑے میں تو 2 پھر لگتے وہ ہیں، دونوں اور پاؤں ایک کے اس لیے سائڈ کام پر کرے گا، ہوتا ہے اور ایک ایک اس دوسرے سائڈ سائڈ اور پر ایک اس لکیر سائڈ ہوتا پر۔ ہے، تو دونوں پاؤں کے لیے پھر کام کرتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد یہ گولے کا کام جاری ہے۔ ابھی میں یہ گولے کے لیے پٹی کاٹنے جا رہا ہوں۔ یہ گولا بن رہا ہے 76 ڈیزائن کے لیے۔ یہ میٹیریل جس پٹی سے کاٹتا ہے تو اسے جبلاٹ بولتے ہیں۔ اس میں اور بھی میٹیریل لگتے ہیں اس گولے میں، مگر جبلاٹ کا گولا جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے، اور جب ٹائٹ ہوگا تو اس کے ساتھ بناوٹ میں زبردست بناوٹ ہوگا اس کا۔ ابھی اس پٹی کو سلوشن لگانے جا رہا ہے، تو یہ کچا سلوشن ہے، یہ وہ دوسرے سمت بانڈ کے ساتھ بھی پکڑ کرتا ہے، مگر یہ کچے سلوشن کے ساتھ جب آپ کروائیں گے تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ باندھنے میں وہ آسانی ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ۔ اور گولے میں بیسٹ گولا جب بنتا ہے تو وہ جب لاٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فٹنگ بھی پھر بہت اعلیٰ طریقے سے ہوتا ہے۔ ابھی اس میں یہ دھاگا جو ہے اس میں بیچ میں رکھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے باندھتے ہیں۔ آپ طریقہ ذہن میں نوٹ کر لیں۔
اگر آپ ویڈیو اپنے ساتھ سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کام سیکھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو بھی فالو کریں۔ یہ ابھی بننے جا رہا ہے جب لاٹ کا گولا 7610 ڈیزائن کے لیے، اور اس طریقے سے ہوتا ہے یہ کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی نیا ڈیزائن بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے آپ کو۔ اچھا، اس میں ابھی یہ پیچکس جو میں مارنے جا رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ اس میں یہ دھاگا تھوڑا بیچ میں ہوتا ہے، تو اس میں یہ پیچکس مار کے وہ ایک سائڈ پر آ جاتا ہے اور پکڑ بھی کر لیتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بنتا ہے گولا۔ ابھی کہاں پر لگے گا یہ آپ کو خود ہی آگے پتہ چلے گا۔ پھر ابھی گولا تو بن چکا ہے اور ابھی بکل کا کام جاری ہو چکا ہے۔ یہ بکل ابھی بننے جا رہا ہے، اور بکل کے لیے یہ جو کاٹنے جا رہے ہیں ابھی، یہ آدھا انچ اور چوڑا ہونا چاہیے اور لمبا 1.5 انچ ہونا چاہیے۔ اس کا دونوں سائڈ پر تراش ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑا پتلا رہے۔ جب گوشت میں لگانے کے بعد یہ موٹا زیادہ نہیں ہوگا، اور اس میں ابھی بیچوں بیچ سوراخ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں ابھی بکل لگے گا۔ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے، ایک کو اس سائڈ پر اور دوسرا اس سائڈ پر۔ یہ سوراخ ہو گیا اس کا، اور ابھی اس کو یہ سلوشن لگانے جا رہا ہے۔ یہ کس طریقے سے بنتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اس طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ ابھی اس کے نیچے دوسرا دڑا بھی لگے گا جو آئی کورم کا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ بھی اس کے پیچھے لگے گا، اس کا بھی تھوڑا سا تراش ہوتا ہے تاکہ اس کا ڈمبر نہ رہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ابھی دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے سمت باند کے ساتھ یہ لگانا لازمی ہے۔ اگر اس کے ساتھ نہیں لگاؤ گے یہ دونوں ہوتا ہے تو پھر ناکام ہوگا۔ اب یہ سارا کام جو ہے یہ 7610 ڈیزائن کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بکل اور گولا کٹائی جو تھا سب پہلے ہم یہ کام کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا فائنلی کام آگے جاری ہوگا۔ اچھا، اس کے نیچے جو یہ دوسرا چیز ہوتا ہے تو اس کو کینچی کے ساتھ اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے صفائی رہے۔ اور ابھی یہ بکل کے ساتھ جو چڑیا کے لیے چیز لگتا ہے اسے ہم چلے کہتے ہیں، اور ابھی اس طریقے سے یہ کاٹتے اور صفائی کے ساتھ رہے گا تو چپل کا فنش زیادہ ہوگا۔ یہ وہ بکل ہے جو بن چکا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ بکل بن چکا ہے ابھی۔ اور اگر آپ نئے اسٹوڈنٹ ہو، کام کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ 7610 ڈیزائن کے لیے یہ ایڑی ہم نے لکیر کیا ہے۔ اس کو اس طریقے سے کاٹتے ہیں، اسے رم بھی بولتے ہیں ہم، اور اس کو تھوڑا تیز کروانے جا رہے ہیں ہم کہ ہمیں کاٹنے میں آسانی ہو۔ ایڑی کاٹنا چاہیے تو کاٹنے میں آسانی ہو، اس لیے اس کو تیز کروانے جا رہے ہیں۔
ابھی اس کا یہ ایڑی اس طریقے سے کاٹتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد اس کا رگڑائی کروائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اس رمبی کو ربڑ میں جب بھی کام کرواؤ گے آپ تو اس کو پانی میں لازمی استعمال کرنا۔ اگر پانی سے خالص کام کرو گے تو پھر تھوڑا سخت ہوگا، پانی کے ساتھ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، وہ بھی صرف ربڑ میں۔ یہ ابھی ایڑی جو ہے یہ ٹیر کا ہے، اسے ربڑ بولتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں۔ ابھی اس ایڑے کو ہم ساؤنڈ مشین کے پاس لے کر آئے ہیں اور اسے اس طریقے سے رگڑائی کرتے ہیں تاکہ اس کا پکڑ جو ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہو، تو اس لیے اس کو رگڑائی کرتے ہیں ہم۔ یہ سول کے ساتھ جب ہم سمت باؤں پر لگاتے ہیں تو پھر یہ پکڑ صحیح نہیں کرتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا ساؤنڈ مشین کے ساتھ ریگمال کریں تو پھر اس کا پکڑ مضبوط سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائر، ایڑی کا ٹائر جو ہوتا ہے یہ پہلے سے مشین ہو چکا ہے تو پھر نہیں کروانا چاہیے۔ ابھی سول تک ہم آ چکے ہیں، یہ سول کا کام جاری ہے۔ یہ مشین سے جب ہم لے کر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا صاف ستھرا کرتے ہیں، کیونکہ مشین کا وہ داغا ماغا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس کے کاٹنے کے بعد ابھی یہ اندازہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم لکیر لگاتے ہیں اس نقش کے لیے۔ جو یہ نقش ہم کرواتے ہیں تو اس میں بیچوں بیچ سلائی آتا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نقش کرواتے ہو، اگر یہ ہاتھ اس طریقے سے ہلاتے ہو تو پھر آسانی سے ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یہ سلائی آئے گا، اور وہ اس لیے یہ نقش کرواتے ہیں کہ داغا اس میں آ جائے اور چلنے پھرنے سے وہ جلد خراب نہ ہو۔ اور اب یہ اور لکیریں جو ہم لگانے جا رہے ہیں تو یہ پھسلنے کے لیے کہ کوئی آدمی نہ پھسلے، اس کا پاؤں نہ پھسلے اور گرنے سے بچ جائے، تو اس لیے اس کے بیچوں بیچ ہم یہ لکیر لگاتے ہیں۔ یہ نقش میں سلائی ہوتا ہے، اس میں سلائی ہوتا ہے، اور اس میں یہ گرنے سے بچتا ہے انسان، تو اس لیے یہ کام ہم کر۔ ابھی اس چڑیا کا سلائی مشین پر جو کروانے جا رہا ہے یہ بھی 7610 ڈیزائن کا ہے۔ اچھا، ہم 7610 ڈیزائن کا کام جو ہوتا ہے وہ چاہے براؤن ہو یا بلیک ہو یا ریڈ ہو، یہ سارا ایک ہی کام ہے، اور آپ کو سمجھانے جا رہا ہے کہ سارا کام جو ہے یہ 7610 ڈیزائن کا ہے۔ اب یہ مشین سلائی ہم اس طریقے سے کرواتے ہیں، یہ ایک لکیر اور بیچ میں یہ دوسرا، کہ بیچ میں یہ استر جو لگا ہوا ہے کہ یہ اٹھ نہ جائے اس سے۔ ابھی ہمارا سب چیزیں کمپلیٹ ہو چکا ہے، جیسا کہ اپر ہو یا ایڑی ہو، گولا ہو، بکل ہو، اور اس کا پیچھے والا چڑیا استر اور مشین کا سلائی وہ سب مکمل ہو چکا ہے، سول بھی مکمل ہو چکا ہے 7610 ڈیزائن کا۔ اس کے بعد اب ہم اس کو جوڑنے جا رہا ہے۔ ابھی جو یہ پین کا لکیر ہونے جا رہا ہے تو یہ چیرا مارنے کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سا اندازہ لگا کے ہم بال پین کا لکیر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ چیر لگاتے ہیں گولے کے لیے۔ یہ چیر اس طریقے سے ہوتا ہے، رمبی کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے جیسے کاٹ دیا جاتا ہے، اور پورے گولائش کے ساتھ جیسا لکیر ہوتا ہے اسی طریقے سے چیر لگاتے ہیں ہم۔ اس سے ابھی یہ بیچ کا تھوڑا سا
ولما جو ہے یہ کاٹتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے بعد اس کا یہ اور حصہ بھی جو ہے وہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، مگر ابھی اس میں یہ تھوڑا سا کاٹتے ہیں ہم، اور ابھی یہاں پر سمت بان اس کے بعد ہم لگائیں گے اور یہاں پر گولا لگے گا۔ ابھی اس گولے کو یہ سمت بان لگانے جا رہے ہیں ہم، اور یہ سمت بان لگانے کے بعد سول پر لگے گا۔ اچھا گولا بننے کے بعد جب گولا آپ بنائیں گے تو اس کا ایک سائیڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوگا، اور ایک سائیڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ گولے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے بیچ میں یہ تھوڑا سا جو ہے ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، آگے اور پیچھے اس لیے کہ اس کا ڈمبر بھی نہیں آئے گا اور پکڑ بھی مضبوطی کے ساتھ ہوگا اس کا۔ تو اگر آپ کروانا چاہیں گے تو آپ بھی اسی طریقے سے کریں، تو آپ کو بنانے میں بھی آسانی ہوگی اور چیز بھی اچھی رہے گی، آپ کی پکڑ بھی مضبوطی کے ساتھ ہوگا اور ڈمبر بھی نہیں رہے گا۔ جب ڈمبر نہیں رہے گا تو چپل کا بنانا بھی آسان ہوگا اور لک بھی اس کا بہترین ہوگا۔ ابھی اس سول کو جیسے سمت باندھ لگا رہے، گولے کو لگ گیا، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ابھی لگے گا گولا اس کے بعد، اور جس طریقے سے لگے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو کام کا طریقے میں دقت ہوتی ہے، تو جو کام آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گولا بھی لگنے جا رہا ہے، یہ اس طریقے سے لگتا ہے۔ ابھی اس کے لیے یہ گولائش لازمی ہے، اور آپ اپنے نظر کے سامنے جب اس کا یہ گولائش ٹھیک طریقے سے لے کر آؤ گے تو آپ کا فٹنگ بھی بہت بہترین طریقے سے ہوگا۔ اس کو یہاں پر اس طریقے سے کاٹتے ہیں، اور یہاں پر جو یہ موڑا بنا ہوا ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے کاٹتے ہیں تاکہ یہ یہاں پر یہ موڑا نہ بنے چپل میں، اور یہاں پر پھر فٹنگ ہوگا۔ یہاں پر اپر میں دو دو کیل لگتے ہیں، تو اس لیے اس کا یہ موڑا جو ہوتا ہے ایسے کاٹتے ہیں ہم۔ اب یہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کو اس طریقے سے مارو گے تو یہ مضبوط ہوگا۔ یہ لگ گیا گولا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد اس کا یہ ولما جو ہے یہ کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ گولے کے اوپر ہوتا ہے اور جو اضافہ ہوتا ہے اسے ہم کاٹتے ہیں اس لیے کہ اس کا صفائی آ جائے۔ پھر یہ اس کے بیچ میں لگتا ہے، جب اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر چپل کا فنیشنگ میں خرابی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا یہ ولما جو ہے ہم کاٹتے ہیں کہ اس کا فنیشنگ بہترین ہو جائے، تو اس لیے یہ کاٹتے ہیں۔ ابھی اس گولے کے بیچوں بیچ یہ آ گیا، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہ گولے کے بیچوں بیچ آ چکا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا فنیشنگ بہترین ہوتا ہے اس کے کاٹنے کے بعد۔ ابھی سول پر گولے کے بعد اور والے کے بعد یہ گوشک لگانے جا رہا ہے۔ ابھی یہ گوشک لگ رہا ہے یہاں پر، یہ گوشک کا ناپ تول ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں پر یہ کیل لگا رہے، ایک سائڈ پر ایک کیل لگے گا، اور یہ پیچھے والا سائڈ جو ہوتا ہے یہاں پر ہم دو کیل لگاتے ہیں۔ آپ کی مرضی، اگر آپ ایک لگانا چاہتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے، اگر دو لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس گوشک کے بعد
اس کو ایڑی لگتی ہے سول کو، اور اس سائڈ پر اس ایڑی اور سول دونوں کو ہم سمت باندھ لگانے جا رہے ہیں، اور 1-2 منٹ کے بعد پھر اس دونوں کو ساتھ لگائیں گے، اور سمت باندھ کا کام ختم ہو چکا ہے، اور یہ ایڑی اس طریقے سے لگتا ہے، سول کو اور ایڑی کی دونوں کو سمت باندھ لگ چکا ہے، اور اس کو اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور میں وہاں پر بیٹھا ہوں کیونکہ اس ایڑی کے لگانے کے بعد جو اس کا برش کاری ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا سلائی ہوتا ہے، تو وہ میں بیٹھا ہوں سلائی کے لیے، اور سلائی ہوتا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اس کا یہ ایڑی، اس لیے سلائی ہوتا ہے۔ ایڑی کو لگانے کے بعد اس کا یہ برش کاری اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس رمبی کو پانی میں ڈبو کے اس طریقے سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس سول کے ساتھ نزدیک کاٹو گے تو اس کا فینیشنگ زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ نیچے کا حصہ جو ہم کاٹتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا صفائی ہوتا ہے، فینیشنگ میں اس کا بہترین لک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نقش ہوتا ہے، جو اس نقش میں سلائی ہوتا ہے کہ نیچے سے جلد خراب نہ ہو، تو اس لیے اس میں یہ نقش ہوتا ہے۔ ایڑے کے سلائی کے بعد یہ کام ہوتا ہے کہ اپر کا جو یہ ایک سائیڈ ہے، اچھا معذرت کے ساتھ ابھی اردو میں ہم بھی نہیں جانتے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، ہم اس کو پشتوں میں آپ کے بول دیتے ہیں، پشتوں میں بول لیتے ہیں کہ اس کو ہم بانج بولتے ہیں، بانج دیتا منگ وایو او دائر راواڑو لو سٹک سارا۔ اچھا تھوڑا سا پشتو تو ہم نے بول دیا، اس کے لیے معذرت، کیونکہ ہمیں بھی اردو میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بولتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد اس میں یہ خرپ لگانے جا رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو مڑاتے ہیں یہاں پر، تو اس لیے اس میں یہ بیچوں بیچ کا جگہ جو ہوتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا۔ اس کے بعد کا کام یہ ہوتا ہے، ابھی یہ اپر یہاں پر لگانے جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو اپر میں یہ تھوڑا سا جگہ رہ گیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ 2 کیل لگایا تھا، کیونکہ یہ ہل نہ سکے، اس لیے 2 کیل لگاتے ہیں یہاں پر۔ اور جو کٹائی ہوئی تھی اس کے بیچوں بیچ یہ تھوڑا سا جگہ جو ہم نے کاٹے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کا یہ موڑائی ہوتا ہے، گولائش میں یہ ٹھیک طریقے سے آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر کاٹتے ہیں۔ اور یہاں پر اس ایک اپر کے اوپر کم سے کم 6 سے 7 کیل لگتے ہیں، اور ٹھیک طریقے سے اس کو گولے کے ساتھ ساتھ لگایا جاتا ہے کہ اس کا فینیشنگ بہترین ہو۔ اگر تھوڑا سا بھی اوپر یا نیچے ہو تو اس کا فینیشنگ پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو احتیاط کے ساتھ لگائیے تاکہ اس کا فینیشنگ بہترین ہو۔ اس طریقے سے اس دوسرے پر بھی تقریباً 6 سے 7 کیل لگتے ہیں، یہ آخری والا کیل یہاں پر لگتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے اس کو تھوڑا سا دھکا دے کے دوسرا کیل لگاتے ہیں یہاں پر کہ یہ ہل نہ سکے، اور پھر یہ ولما پتاوا جو ہے اس کو بٹھا کے اس کا یہ گولائش چیک کر سکتے ہو آپ خود بھی، یہ بہترین ہوتا ہے، پھر اس کا بناوٹ بہت بہترین ہوتا ہے۔ اچھا اس پتاوے کو ہم نے سلوشن لگایا تھا کہ یہ ابھی جو بیٹھ رہا ہے سلوشن کے ساتھ، ابھی یہ دیکھو یہ 7610 ڈیزائن ہے، اور اس کا یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہوتا ہے اس کا گوشک میں فٹنگ، وہ بھی اس طریقے سے یہ اپر جو لگتا ہے، اس کے بعد میں اس کا سلائی ہوتا ہے جو میں نے کیا ہوا ہے، اس کے بیچوں بیچ سول میں جو نیچے وہ نقش ہوتا ہے وہ اس بیچوں بیچ سلائی کے لیے ہوتا ہے،
اور وہ بھی ہو چکا ہے، اور ابھی اس کا گوشک میں یہ فٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا ایک اپر نیچے ہوتا ہے اور ایک اوپر، ایک اندر والا ہوتا ہے اپر اور ایک باہر والا۔ اور باہر والا جو ہوتا ہے اس کو نیچے لے کر آؤ گے، اور اندر والا اپر جو ہوتا ہے تو اس کو اوپر لے کر آنا ہے۔ اور اپر کے اور گوشک میں جو یہ کیل لگتا ہے، ایک کو نیچے لگاؤ گے اور دوسرے میں ابھی یہ چھڑیاں جو ہے یہ آگے والا، اسے ہم چھڑیاں بولتے ہیں، یہ آگے والا چھڑیاں ہے۔ دوسرا کیل کے ساتھ یہ پکڑ کرتا ہے، یہ لگ گیا ابھی دوسرا کیل بھی، اور وہ بکل ابھی یہاں پر لگتا ہے۔ اس میں کیل جو لگاتا ہے وہ مکمل بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے پھر نکالا نہیں جاتا ہے، اور یہ اور کیل جو ہے اسے پھر ہم نکالتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی لگانے جا رہا ہے یہ پیچھے والا چھڑیاں ہے، اسے ہم چھڑیاں اسے بھی بولتے ہیں، یہ پیچھے والا ہے اور دوسرا آگے والا ہے۔ ابھی یہ ہو گیا اس کا فٹنگ گوشک میں، ابھی آہستہ آہستہ یہ بننے جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس کا سلائی ہوگا انشاءاللہ، اور فٹنگ کے بعد ابھی یہ سلائی کا کام جاری ہے، جو میں یہاں پر یہ سلائی کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سائڈ کا جو بکل والا سائڈ ہے اس پہ میں یہ سلائی کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، سلائی جب آپ کرنا چاہتے ہو تو سلائی اس طریقے سے ہو کہ آپ کا ہاتھ سیدھا رہے۔ سیدھا رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا اور نیچے والا سلائی جو ہوتا ہے وہ مکمل سیدھا ہوگا، کیونکہ آپ کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا یا ایک سائڈ پر یا دوسرے سائڈ پر، تو نیچے کا سلائی جو ہوتا ہے وہ پھر غلطی سے ہوگا۔ ہاتھ کو رکھ کے مکمل سیدھا کو نکالو گے، یہ کونڈا، اسے ہم کونڈا کہتے ہیں، آپ جو بھی اسے کہتے ہیں تو اسے ہم کونڈا کہتے ہیں۔ اور اس ہاتھ کو مکمل سیدھا لے کے جانا ہے تو آپ کا اوپر اور نیچے سلائی دونوں سیدھا آئے گا۔ یہ ایک سائڈ جو ہے یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کا یہ دھاگا جب کاٹو گے تو نزدیکی سے کاٹنا، تو صفائی کے ساتھ کٹے گا۔ ابھی میں نے یہ بکل والا سائڈ جو ہے اسے چالو کیا ہے، ایک دوسرا سائڈ ہو چکا ہے اور یہ بکل والا سائڈ ہے۔ ابھی میں بکل کے اوپر سلائی کروا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بکل میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر ایک کیل بھی لگ چکا ہے اور یہ بکل بھی ہے۔ اس طریقے سے ٹک لیں گے آپ کہ آپ کا کونڈا جو ہے وہ غلط نہ ہو۔ اور یہاں پر وہ جو چھلے ہم نے بولے تھے وہ یہ چھلے ہے بکل کے ساتھ لگتا ہے۔ جب چھڑیاں کو آپ باندھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں، یہ چلے ہے، اس کو اس طریقے سے لگایا جاتا ہے۔ میں نے 2-3 ٹانکے اوپر لگائے ہیں اور ابھی یہ دوسرے سائڈ پر آنے جا رہا ہوں میں۔ ابھی یہ دوسرا سائڈ جو ہے اس پر بھی 2-3 ٹانکے لگتے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو، جلد نہ نکلے، تو اس لیے 2-3 بلکہ 4 ٹانکے ہونا ہو تو اس کا مضبوطی زیادہ ہوگا۔ ابھی یہ سلائی ہونے جا رہا ہے، یہ 7610 ڈیزائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اور بھی ڈیزائن بنائیں گے، آپ کے سامنے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ سلائی کے بعد اس کا یہ قالب ہوتا ہے، یہ اسے ہم قالب بولتا ہے۔ ابھی یہ چپل کے اندر جو ہم ڈال رہے ہیں، اچھا اس کو ہم نے یہ پانی لگایا اس قالب کو، وہ اس لیے کہ یہ اس چپل میں کم سے کم جب دھوپ ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ کے سوکھ جائے،
تو اس کا یہ استری جیسا کام کرتا ہے یہ، تو اس لیے ہم اسے یہ پانی دیتے ہیں۔ ابھی اس کا یہ قالب ہونے جا رہا ہے 7610 ڈیزائن کا، یہ قالب ہم کروا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جب قالب نہیں ہوگا تو اس کا فنیشنگ ٹھیک نہیں ہوگا اور پاؤں بھی اس کے اندر نہیں جائے گا۔ تو یہ قالب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چپل کو مکمل ٹھیک کرے، سیدھا کرے، تاکہ اس کا خوبصورتی بھی ہو جائے اور پیر بھی اس کے اندر آسانی سے آ جائے۔ اس کے بعد اس کا یہ رگڑائی ہوتا ہے، اس کا یہ ٹھیر جو ہوتا ہے وہ رمی کے ساتھ ہم کاٹتے ہیں، اس کا صفائی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو ہم سانڈ مشین کے ساتھ اس کا یہ رگڑائی کرواتے ہیں اور اس کا فنش بہترین ہو جائے، تو اس لیے یہ کرتے ہیں ہم۔ اور یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ پورا سول کا کنارہ جو ہے وہ سانڈ مشین کے ساتھ رگڑائی کروا رہے ہیں، تو اس کا فنیشنگ اس کے ساتھ بہترین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دکاندار کے لیے کام کرتے ہو تو وہ بھی ایسا چپل کو پسند کرتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور فنیشنگ میں بھی بہترین۔ یہ جی لو 7610 ڈیزائن تیار ہو چکا ہے، ابھی اس کا فنیشنگ اور صفائی اور مکمل طریقہ اور پورا چپل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اس کا فنیشنگ، اس کا خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اگر کام سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے، ہمیں فالو کریں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔